الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایک طویل عرصے کے لاک ڈاؤن کے بعد آج دوبارہ ہمیں پھر مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سننے کے واسطے جمعے کے بیان میں شرکت ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مجلسوں کی، ان اجتماعات کی، ان خطابات کی، ان بیانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ضروری اور الگ الگ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے مجھے آج کے بیان میں رکھنی ہیں، جو ہیں بہت ضروری سمجھنے کی، بہت اہم باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ جانوں پر ظلم کرنا سے مراد کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم یا پھر کوئی انسان کوئی ہتھیار لے کر اپنے آپ کو مار لے، یہ جان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ جان پر ظلم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ نماز نہیں پڑھا تو اللہ پر ظلم نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کر رہا۔ روزہ نہیں رکھ رہا تو اللہ پر یا فرشتوں پر ظلم نہیں کر رہا، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کے چھوٹنے کا اور ان گناہوں کا وبال اس کے اوپر آنے والا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے گناہوں کے ذریعے سے، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم چاہے کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ یہ اعلان نہیں کر سکتا اپنے مجرمین کے واسطے، یہ اللہ ہے، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ خدا تعالی ہے جس کی نہ کوئی مثال، جس کی نہ کوئی نظیر دنیا میں مل سکتی ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا اپنے نبی کے زبان مبارک سے، اے نبی آپ میرے بندے ہیں گناہگار، لیکن میرے بندے، یا عبادی اے میرے بندو، گناہ کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، نمازیں چھوٹی ہوں گی، جھوٹ بولا ہوگا،
سب گناہوں کے باوجود میں نے تم کو اپنے سے دور نہیں کیا، تم بالکل آج بھی میرے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، شان کریمی ہے۔ فرماتا ہے میرے بندو تم میرے ہو، اگر گناہ ہو گئے ہیں تو مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب تو وہ ہے، تمہارا خدا تو وہ ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو صرف اپنے ایک کن سے بدلا بخش دے گا۔ اس کو کاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھوں کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، کہیں غلطی سے بڑا گناہ معاف ہو گیا تو پھر پریشانی نہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اپنے نبی کی زبانی، اے نبی آپ کہہ دو تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھر گئے ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آنسو بہا لو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہے کوئی ایسا؟ اللہ رب العزت نے پھر اسی واسطے بار بار موقع دیے، میرا بندہ مجھ سے چھوٹ کر چلا جاتا ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ ان الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ جاہل بنا کر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ جلد باز بنا کر پیدا کیا ہے، منٹ منٹ میں بدل جاتا، منٹ منٹ میں بدل جاتا۔ تھوڑا پریشانی آئی، نہیں اللہ تیرے کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا، تھوڑا پریشانی ہٹی پھر آہستہ آہستہ اپنے رستے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ قرآن میں اللہ سورہ عادیات میں فرماتا ہے کہ یہ تو بڑا ناشکرا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، میں اس کو نکال کر لایا، جیسی مصیبت سے باہر نکلا تو پھر مجھے بھول گیا۔ پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ مجھے پتا ہے تو بھولنے والا ہے، لیکن میں تجھے ایسے جانے نہیں دوں گا، تو میرا بندہ ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ میں تجھے کھینچ کر بار بار اپنے پاس لاؤں گا۔ اللہ کیسے لائے گا؟ کبھی رمضان کو بھیجوں گا تو دنیا میں مشغول رہے گا، دنیا میں کھانے پینے میں کھیلنے کودنے میں، اچانک رمضان کا چاند نظر آئے گا تو دنیا کی عیاشیاں چھوڑ کر میرے دربار میں آنا شروع کرے گا۔ پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوا، رمضان کا چاند، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کا چاند دکھا، شوال کا چاند، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے حج کے دن شروع ہو گئے۔ پہلے شوال سے حج کا دن شروع ہو جاتا ہے، جانے والے دیر تک جا سکتے ہیں، لیکن شروع کب سے ہوتا؟ اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھنا چاہے رمضان کے مہینے میں نہیں باندھ سکتا، اس لیے کہ ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا۔ ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ رمضان کے عید کا جو چاند نظر آتا ہے وہاں سے حج کے دنوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی حج کو جانا چاہ رہا ہے اور جیسے ہی عید کی نماز کو جانے کا موقع یا رمضان کی عید کی اور وہ احرام جبھی باندھ لے تو اس کا احرام باندھنا صحیح ہے، اس لیے کہ ٹائم شروع ہو گیا۔ جیسے ہی رمضان ختم، اللہ نے کہا کہ اب حج کا مہینہ شروع، اب آ میری طرف دوڑ کر، میرے پاس آ، حج کے واسطے آ، اور واپس جب تو جائے گا تجھے ایسے بھیجوں گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے آیا تھا، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، آج تک تیری عمر 60 سال کی۔ اے چھوٹے بچے باتیں کرنا، تو اوپر جاؤ بیٹا، اوپر جاؤ، باتیں نہیں کرنا پر بیٹھ کر، اوپر جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی، ایک مرتبہ میرے گھر پہ آیا، کعبۃ اللہ پر آیا، 2 آنسو بہائے، اے اللہ معاف کر دے، تو پھر میں تجھ کو واپس ایسے بھیجوں گا جیسے زندگی میں تو نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ پھر ہم فرماتے ہیں اللہ حج کو جانے کی تو طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے واسطے بھی انتظام، صرف مالداروں کے واسطے دروازے نہیں کھلے، ذہن اور دماغ گھروں میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مسجد میں آ کر بھی مجھے بھول جاتا تھا، بازاروں میں مجھے کہاں یاد رکھے گا؟ لیکن اے میرے بندے تو بھولا، میں تجھے نہیں بھولا، تو مجھے بھول گیا، میں تجھے نہیں بھولا، تو میں تیرے واسطے انتظام کروں گا۔ ایک دن کا روزہ رکھ، یوم عرفہ کا،
میں تجھے 1 سال پچھلے 1 سال آئندہ کے گناہ تمام کے تمام میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اتنا بڑا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرا حکم یہ دیا گیا، ایک چیز، کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس جن کو صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو ہے تکبیر کا مسئلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ 9 ذی الحج یعنی عید کے 1 دن پہلے کی فجر سے، پھر اس کے بعد عید کے چوتھے دن کی عصر تک اس کو پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہ واجب ہے، اس کو پڑھنا ہے، ختم۔ دیکھو واجب ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ کی سنتیں ہیں، اس کے علاوہ کے مستحبات ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ دن میں کتنے نمازیں؟ آپ بولیں گے 5۔ بولے کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کے کتنے رکعت؟ 4 رکعت، حالانکہ فرض رہے سو کون سے؟ 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے۔ ہمیں یاد ہے، اس کے واسطے ہم بول رہے ہیں 4 ہے، 2 میں سے فرض، 2 میں سے سنت۔ اسی طریقے سے تکبیر جو کہنے کا مسئلہ ہے وہ یہ 4 دنوں میں، یعنی کہ عید سے 1 دن پہلے سے لے کر چوتھے دن تک کہنا واجب ہے۔ واجب تو ادا ہو گیا، لیکن ایک اور چیز ہے جو سنت ہے، صحابہ کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے سیکھا، اور وہ کیا؟ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا تھا صحابہ تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن مسجد میں ویسا نہیں، جیسا کہ زور سے امام کے بعد پڑھتے، ویسا نہیں، چلتے پھرتے ہر وقت یہ 10 دن جیسے چاند نظر آ گیا ذی الحج کا تو تکبیر پڑھنا شروع کر دیں۔ چلتے پھرتے جہاں جہاں موقع ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں آپ بیٹھیں، جہاں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، گھر میں بیٹھے، سب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا تکبیر پڑھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ بقرعید کا چاند نظر آ جاتا تھا، عید الاضحیٰ کا، ذو الحج کا چاند نظر آتا تھا، تو بازاروں میں جان بوجھ کر چکر لگاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر تکبیر پڑھتے، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی تکبیر کو سن کر دوسرے لوگ تکبیر پڑھنا شروع کرتے، پھر ان کی تکبیر کو سن کر دوسرے لوگ تکبیر پڑھنا شروع کرتے۔ تھوڑی دیر میں بازار میں مکمل طریقے سے تکبیر کی آواز پورے بازار میں گونجنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو 4 دن جو پڑھنے کے ہیں ایام تشریق کے، یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کی آخری عصر کی نماز تک، وہ تو واجب ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاند نظر آ جانے کے بعد سے مکمل پڑھتے رہیں، اور گھر کی عورتوں کو بھی پڑھوائیں، سنت طریقے سے بھی، اور فرض نمازوں کے بعد جو پڑھنا ہے 9 ذی الحج سے، عید سے 1 دن پہلے سے، عرفے کے روزے کے دن کی فجر سے، گھر کی عورتوں کو بھی جا کر بولیں کہ وہ بھی آہستہ سے پڑھیں، ان کی آواز باہر نہیں آئے گی، وہ آہستہ سے پڑھیں گی، لیکن ان کے واسطے بھی واجب ہے، اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو پھر وہ گناہگار ہوں گے۔ ایک چیز یہ، اس کے علاوہ ایک اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے بال کاٹے۔ جب ذی الحج کا 10 دن گزر جائیں گے اور اس کے بعد میں بکرا ذبح کر دے گا، قربانی ادا کر دے گا، اس کے بعد پھر اپنے ناخن بھی کاٹنے ہیں، اپنے بال بھی کاٹنے ہیں۔ تو جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بھی کٹوا لے اور اپنے ناخن بھی کٹوا لے۔ چاند نظر آنے کے بعد 10 ذی الحج تک، قربانی ہو جانے تک، پھر نہ بال کاٹنے ہیں اور نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں۔
اس کی حکمت حضرات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے مال دیا ہوتا میں بھی تیرے دربار میں پہنچتا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اجازت ہو تو میں بھی آ کر ان میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ، میں بھی آنا چاہتا ہوں لیکن مال نہیں ہے، کیا کروں؟ قربانی تو دے سکتا ہوں لیکن اے اللہ حاجی نہیں بن سکتا، حاجی بننے کے واسطے لاکھوں روپے کا سوال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو اپنے شہر میں رہ کر اپنے آپ کو حاجیوں کی طرح بنا لے کہ جس طریقے سے وہ بال نہیں کاٹتے تو بھی بال مت کاٹ، جس طریقے سے وہ ناخن نہیں کاٹتے تو بھی ناخن نہ کاٹ، اور میری ذات سے امید رکھ جو ثواب میں ان کو عطا کروں گا وہی ثواب تجھ کو بھی عطا کروں گا۔ اس واسطے حاجیوں کی نقل کرنے کے واسطے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کے واسطے حکم دیا گیا کہ تم اپنے ناخن بھی نہ کاٹو، اپنے بال بھی نہ کاٹو۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ چیز کہ نیک بندوں کی نقل کی جائے اور اللہ کے دشمنوں کی نقل نہ کی جائے۔ جتنا اللہ رب العزت کو بندے پر پیار آتا ہے اس وقت میں جب وہ کسی اللہ کے نیک بندے کی شکل کو اختیار کرتا ہے، نقل کرتا ہے، جتنا اللہ کو پیار آتا ہے اتنا ہی اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے جب بندہ کسی اللہ کے دشمن کے طریقے کی نقل اتارتا ہے، اللہ کے دشمن کے طریقے کی نقل اتارتا ہے۔ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ایسی بٹھا دی ہیں کہ ہمیں نہ اچھے کی سمجھ رہی نہ برے کی سمجھ رہی۔ ہمارے خاص طور پر نوجوان اور نوجوانوں سے تھوڑا نیچے اور آئیں تو چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے بھی ہمارے حالات ایسے ہیں۔ اللہ ان والدین پر رحم فرمائے، پتہ نہیں وہ کیسے اجازت دیتے ہیں۔ ان کے سروں کے بالوں کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے سر کے بال کو آدھے ادھر سے کٹوا دیتا ہے، اوپر سے چھوڑ دیتا ہے، یا اوپر کٹوا کر پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کو قضا کہتے ہیں عربی میں، جس نے قضا کروایا، جس نے اس طریقے سے کٹنگ کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی نقل اتارنے پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے دشمن اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے طریقوں کو اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ کو اس سے اتنی ہی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس واسطے اس چیز کا لحاظ رکھیں، اپنے گھروں کے بچوں کو سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بال رکھے اس طریقے سے رکھیں، بالکل ایک طریقے سے، یا تو زلفیں چھوڑو سنت ہے، یا پھر ایک طریقے سے اس کو کٹوا دو، ایک طرف بڑا ایک طرف چھوٹا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو مشابہت جو اختیار کرنی ہے، نقل جو اتارنی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی اتارنی ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے نیک بندے حج کو آئے ہوئے ہیں، وہ ناخن نہیں کاٹ رہے، وہ بال نہیں کاٹ رہے، لہذا تمہارے واسطے بھی یہ مستحب ہے، یہ پسند کیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نہ اپنے ناخن کاٹو نہ اپنے بال کاٹو، لیکن اس کا انتظام پہلے سے کر لینا۔ 40 دن اگر کسی کے گزر گئے ہیں، اس کے بعد چاند نظر آ گیا، پھر ایک 10 دن ایکسٹرا کر کے 50 دن تک مونچھ یہ بڑی ہوئی ہے، بغل کے بال اور بڑھ گئے ہیں، 40 دن سے زیادہ بغل کے اور زیر ناف کے بالوں کو رکھنا منع کیا گیا ہے، مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ اس واسطے اس کا انتظام پہلے سے کر لیں، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بالوں کو بھی صاف کر لیں، اپنے ناخن کو بھی صاف کر لیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف عرفہ کس کو بولتے ہیں؟ عرفہ میدان عرفات ہے، سعودی میں مکہ مکرمہ میں میدان عرفات ہے۔ 9 تاریخ کو حاجی جا کر وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اس کے واسطے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔
تو عرفہ کا دن روزہ رکھنا ہے نا، اور ہمارے پاس کیا ہوتا، ہمارے سے ایک دن پہلے وہاں پر عرفہ کا دن ہو جاتا ہے۔ عید یہاں سے ایک دن پہلے ہوتی ہے سعودی میں، عرفے کا دن بھی ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا وہاں جس دن عرفے کا دن ہے اس دن یہاں پر روزہ رکھنا چاہیے۔ ویسا نہیں ہے، 9 ذی الحج کو رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن عید ہے، مثال کے طور پر، تو جمعرات کا دن عرفے کا دن ہوا، اور سعودی میں عید کب ہوتی ہے؟ جمعرات کو ہوتی ہے، تو چہارشنبے کا دن عرفے کا دن ہوا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں بھئی وہاں پر جو عرفے کا دن ہے، جس دن حاجی جا کر میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ جمعہ کے دن اگر عید ہے تو چہارشنبے کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عرفے کا دن اپنی جگہ، لیکن ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ 9 ذی الحج کو رکھنے کا۔ نہیں مول صاحب، حاجیاں وہاں پہ عرفات کے میدان میں گئے اس دن کرنا۔ اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے واسطے، دوسرا سوال میری طرف سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، بیٹے کو ذبح کرنے کے واسطے لٹایا تھا۔ قربانی کا جو عمل ہوا وہ کون سی تاریخ کو ہوا؟ 10 تاریخ کو ہوا۔ کہاں کی 10 تاریخ؟ سعودی کی 10 تاریخ۔ یہاں کیا تاریخ تھی اس دن؟ 9 تاریخ تھی۔ 100 سال پہلے کا بھی وہی مسئلہ، 1000 سال پہلے کا بھی وہی مسئلہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو کیا کیا ہے؟ قربانی کی ہے، اور 10 ذی الحج کو ہندوستان میں 9 ذی الحج تھی۔ تو کیا ہم 9 ذی الحج کو اگر قربانی کر لیں گے تو ہماری قربانی ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ 9 ذی الحج کو اگر ہم عید کی نماز پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ مقام کا اعتبار الگ ہے، حکم کا اعتبار الگ ہے۔ حکم دیا گیا ہے 9 ذی الحج کو روزہ رکھو، لہذا ہم عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں گے۔ اور حکم دیا گیا ہے کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرو، عید کی نماز پڑھو، تو ہم 10 ذی الحج کو یہ کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، اور 10 ذی الحج کو ہم جو ہے نا قربانی دیں گے۔ اس کے بعد میں ابھی سے لوگوں کا ذہن بن جائے، حالات امتحان کے ہیں، ہمارے امتحانات ایسے ہیں، دنیاوی اعتبار سے لاک ڈاؤن آیا، 2 سال سے مستقل یہی حالات چل رہے ہیں، کاروباروں میں نقصان ہے، ٹھپ پڑے ہوئے ہیں کاروبار۔ لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا، شادیاں ہوئی، تو شادی خانوں میں جا کر یہ ہرگز اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کوئی پرابلم ہوا تھا کیا۔ وہی کھانے، وہی مہنگے سے مہنگا فنکشن ہال، وہی مہنگے سے مہنگی دولہے کی گاڑیاں، وہی مہنگے سے مہنگے پٹاخے۔ اندازہ بالکل نہیں ہو رہا کہ ہمارے اوپر کوئی قیامت گزری تھی کیا۔ لیکن جیسے ہی اب عید کا موقع قریب آئے گا، شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا ذہن میں کہ بھئی 2 سال سے تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ، حالات چل رہے ہیں، کہاں سے قربانی کریں گا؟ قربانی کریں گا تو بچوں کو کپڑے کہاں سے دلائیں گا؟ کپڑے دلانا ضروری نہیں ہے، قربانی دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس پیسے ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، کیپیسٹی ہے قربانی کرنے کی، اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہ دے تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے واسطے بھی نہ آئے، عیدگاہ کو بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے واسطے۔ اتنی ضروری چیز ہے یہ، قربانی واجب ہے۔ دوسرے خواہشات کو اپنی جگہ رکھیں، قربانی دینے کو ضروری سمجھیں اور اس کی مکمل کوشش کریں۔ امتحان کی گھڑیاں ہیں، کسی کے ساتھ تھوڑا بہت اوپر نیچے اگر ہو گیا ہے معاشی اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے، تو پھر اس کو چاہیے کہ امتحان کی گھڑی سمجھ کر آگے بڑھے۔ اللہ پوری زندگی اچھا کھلایا، 1 سال ذرا ٹائٹ ہو رہا تو کیا ہوا؟ میں کیا قربانی ادا نہیں کروں گا؟ اللہ میری ہر خواہش پوری ہوئی، قربانی کیوں پوری نہیں ہوگی؟ اس سال بھی میں قربانی دوں گا۔ جتنی ممکن کوشش ممکن ہو سکے کریں، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں میں ڈال کر پیچھے نہ لیں، آگے بڑھ کر بتائیں، اے اللہ ہمارا جان تیرے واسطے، ہمارا مال تیرے واسطے، ہماری جائیدادیں تیرے واسطے، ہماری خوشیاں تیرے واسطے، ہمارے غم تیرے واسطے، سب کچھ تیرے واسطے ہے، لہذا اے اللہ ہم تیری رضا کے واسطے ہر کام کریں گے۔ اس واسطے کوشش کریں، ابھی سے نیت کر لیں، آگے تھوڑا بہت آگے پیچھے حالات ہو گئے ہیں تو اس پر صبر کریں، نیت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ جو آدمی
استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مسلوں کو نہ آئے، ہمارے عیدگاہوں کو نہ آئے، ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں بازو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ رمضان کے روزے بھی آئے تھے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھا عیدگاہ کو نہیں آنا۔ صدقہ فطر کا بھی مسئلہ آیا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ جو صدقہ فطر نہ دے وہ عیدگاہ کو نہ آئے، لیکن قربانی کا مسئلہ آیا تو فرمایا جو قربانی نہیں کرا، پیسے رہنے کے باوجود، طاقت رہنے کے باوجود، پھر وہ ہمارے مسلوں کو نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید کو سامنے رکھیں۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔